السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ عمران خان کا جو فارمولا نیا جو انہوں نے دیا ہے اس نے ایک ہلچل بھونچال برپا کر دیا ہے، اور ابھی تک جو حکومت ہے وہ اس صدمے سے باہر نہیں نکل سکی کہ یہ سب کچھ کیا ہو گیا۔ میڈیا ان کا شروع ہو گیا عمران خان کو لتاڑنا، جو پہلے یہ کہتے تھے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بگاڑنے میں عمران خان کا رول ہے اور عمران خان نے پاکستان کو آئسولیشن میں بھیج دیا، برباد کر دیا، فوج کے ساتھ یہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ تو اب جب انہوں نے امریکہ کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کی بات کی ہے لیکن ساتھ یہ کہا ہے کہ غلامی نہیں کرنی، تو ان کو سانپ سونگ گیا ہے۔ اب سمجھ نہیں آ رہی تعریف کریں یا مخالفت کریں، یہ ساری سچویشن کس طرف لے جائے گی یہ آپ کے ساتھ آج شیئر کریں گے۔ لیکن ایک بڑی اہم بات جو ہے کہ عمران خان نے یہ سب کچھ کیوں کیا، یہ میں بہت سارے جو عمران خان کے قریبی ساتھی ہیں ان سے بات چیت ہوئی ہے ہماری، وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ عمران نے یہ کیوں کیا۔ اور دوسرا جو اس وقت پوزیشن ہے پاکستان کی، وہ اس قدر آئسولیٹڈ ہے پاکستان کہ تقریباً $160 ملین کی امداد اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے وعدہ کیا پاکستان کو دینے کا۔ ممبر ممالک سے انہوں نے یہ درخواست کی کہ آپ پیسے دیں، لیکن ابھی تک صرف 21% وصول ہوا ہے اس کا، یعنی کو تقریباً $34 ملین کے نزدیک 160 میں سے۔ اور اقوام متحدہ کے ترجمان نے اس بات کو کنفیس کیا اور کہا ہے کہ اتنا زیادہ آئسولیٹڈ پاکستان کبھی نہیں ہوا تھا، اور کسی بھی ملک کی امداد کے حوالے سے ایسا غیر سنجیدہ رویہ دنیا کے ممالک کا اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا۔ 160 ملین تو فوری طور پر آنے چاہیے تھے جو امداد کمٹ کی گئی تھی، لیکن اس کا بھی 21% آیا، اور باقی کب آئے گا اس کا کوئی پتہ نہیں۔ یہ جو سٹیفن ڈیوجیرک ہیں جو ترجمان ہیں اقوام متحدہ کے، یہ میں آپ کو ان کی بات بتا رہا ہوں۔ بہت ہی ایک بری صورتحال، اور بیسیکلی یہی وہ صورتحال ہے جس نے عمران خان کو کمپیل کیا کہ وہ پاکستان کو اس صورتحال سے نکالنے کے لیے اپنا رول پلے کریں۔ تو انہوں نے اس وقت جو بلیک میلنگ ہو رہی تھی، جو مسلم لیگ نواز جو بلیک میلنگ کر رہی تھی، جو پیپلز پارٹی کا آصف زرداری جو بلیک میل کر رہا تھا، اس بلیک میلنگ کو ختم کرنے کے لیے، ملک کو ایک کلین لیڈرشپ دینے کے لیے عمران خان صاحب کی یہ جو آفر ہے یہ سامنے آئی۔ اور مجھے انتہائی قریبی ذرائع نے بتایا کہ اس سے پہلے عمران خان کو 2-3 بریفنگز دی گئیں جس میں جو پاکستان کے چیلنجز ہیں ان کا ذکر کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ اگر پاکستان اسی طرح نیچے جاتا رہا، اسی طرح اگر ڈالر کی پرائس اوپر جاتی رہی، تو جو ہماری نیشنل سیکیورٹی ہے، ہم خدا نہ خواستہ ایسی جگہ پہنچ جائیں گے جہاں ہمیں پھر اس پر کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ یہ وہ مومنٹس تھے جس پر، کیونکہ عمران خان نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ گجرانوالہ کے جلسے میں کال دیں گے، ایک بھرپور احتجاجی پلان انہوں نے ترتیب دے دیا تھا، لسٹیں بن گئی تھیں، جو ٹائیگر فورس ہے اس کو سارا ایکٹیو کر دیا گیا تھا، تحریک انصاف کی جو ضلعی تنظیمیں ہیں، تحصیل تنظیمیں، ڈویژنل تنظیمیں، ان کو یہ ہدایت دے دی گئی تھی۔ اور کیونکہ ایک بڑے احتجاج کا اعلان کرنا تھا، اس لیے جب گجرانوالہ جلسہ ہوا جس دن، اسی دن پاکستان بھر میں احتجاج کے اعلان کیے گئے تھے، اور 36 مقامات پر لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلے، پورا پاکستان سڑکوں پر تھا اس رات۔ تو عمران خان کو اس سے پہلے جو بریفنگز دی گئیں جس میں جو پاکستان کی جو صورتحال ہے اس کا بتایا گیا، پاکستان کے جو چیلنجز ہیں، جس طریقے سے دشمن پاکستان کو بلیک میل کرنے کی بات کر رہا ہے، جب ان کے سامنے یہ ساری صورتحال رکھی گئی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ وقت کال کا نہیں ہے، یہ وقت احتجاج کا نہیں ہے، یہ وہ وقت ہے جب ہم مل کر آگے بڑھیں۔ اس سے پہلے بھی عمران خان یہ کہہ چکے تھے کہ میں سندھ گورنمنٹ کے لیے بھی کام کروں گا، اور جو ٹیلی تھون کے پیسے آئیں گے وہ سندھ کی حکومت کو بھی دیے جائیں گے، سندھیوں کو بھی دیے جائیں گے، بلوچستان میں بھی ڈسٹریبیوٹ کیے جائیں گے، صرف ان جگہوں پر نہیں جائیں گے جہاں پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے۔ تو اس جیسچر کو بہت پسند کیا گیا تھا، جو پاکستان کے طاقتور لوگ ہیں، جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، انہوں نے اس جیسچر کو بہت پسند کیا تھا۔ ابھی بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ عمران خان کے ساتھ پھر دوبارہ دھوکہ ہو جائے گا۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ عمران خان ایک سچے دل کا آدمی ہے، وہ اس کے ساتھ جو بات بھی بتائی جائے وہ اس کو سنتا ہے اور فیس ویلیو پر اس پہ بلیو کرتا ہے، کیونکہ خود جھوٹ نہیں بولتا، تو پھر فراڈ ہوگا۔ لیکن عمران خان کے اپنا جو ان کا جو کہنا ہے، جو اپنے قریبی ساتھیوں سے جو انہوں نے بات شیئر کی ہے،
انہوں نے کہا ہے کہ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ ذاتی طور پر مجھے کچھ ملے یا نہ ملے، میرے سامنے مسئلہ پاکستان کا ہے، قوم بیدار ہو چکی ہے، اور میں جینوئنلی سمجھتا ہوں کہ جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہو وہ نئے آرمی چیف کا تقرر کرے، اور اس وقت جو پولیٹکس ہے اس میں ہمارے چیف کو نہیں ڈریگن کرنا چاہیے۔ یہ جو کر رہے ہیں لوگ ان کو ڈریگ کرنے کی کوشش، اس کو روکنے کے لیے ہر شخص کو، ہر پارٹی کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے، اور میں نے اپنا یہ رول پلے کیا ہے پاکستان کے لیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں جینوئنلی کہ جو نئی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے وہ الیکٹ کرے آرمی چیف کو تو پاکستان کے لیے بہتر ہوگا۔ یہ جو موجودہ ٹولہ ہے چوروں کا، یہ ان کو اجازت نہیں ملنی چاہیے کہ یہ آرمی چیف کی تعیناتی کریں، کیونکہ ان کے مسائل اور ہیں، ان کی ترجیحات اور ہیں، اور یہ اداروں کو بنانے کی بجائے اداروں کو یہ توڑ رہے ہیں۔ تو ابھی تک کسی نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ ان کا جو میڈیا ہے، حامی میڈیا، اس نے تو ایک بھرپور کیمپین چلائی ہوئی ہے کہ جناب رابن رافل سے ملے، یہ کہا کہ نہیں ملے، اور یہ سب کچھ امریکہ کے ماں پر ہے۔ یعنی حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو عمران خان پر اس وجہ سے تنقید کرتے تھے کہ آپ نے امریکہ سے تعلقات خراب کیے ہیں، پاکستان کو آئسولیٹ میں بھیج دیا ہے، آج وہ عمران خان پر اس لیے تنقید کر رہے ہیں کہ آپ امریکی جو رابن رافل ہے، جو ابھی کوئی امریکی عہدیدار بھی نہیں ہے، ایک تھنک ٹینک میں کام کرتی ہے، کہ آپ نے اس سے کیوں کمیونیکیشن کی، اور اب آپ تو چلے گئے واپس، اور اب آپ تھوک چٹائی کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا، یعنی جو خب سے باطن ہے، اندر کی جو غلاظتیں ہیں اس کو نکال رہے ہیں۔ اور ایک جیلسی جو ہے، اور جیلسی عوام سے ہے، کیونکہ عمران خان عوام کا نمائندہ ہے۔ تو عمران خان نے جو چھکا مارا ہے، وہ تو گیند جو ہے باؤنڈری سے باہر چلی گئی ہے، میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی کہا، اور اب ان کو سمجھ نہیں آ رہا۔ اب یہ اعتراض ہو رہا ہے، اب یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب وہ دنیا ٹی وی جو عمران خان صاحب کا انٹرویو تو دور کی بات ہے، جنہوں نے سیلاب زدگان کی جو مدد کے لیے ٹیلی تھون تھا، اس ٹیلی تھون کو نہیں دکھایا، اور انہوں نے عمران خان صاحب کا انٹرویو دکھا دیا، تو یہ تو ایک بڑی کوئی سیٹ گیم لگتی ہے۔ اچھا بھائی، ہوگی سیٹ گیم، لیکن یہ سیٹ گیم تو دنیا ٹی وی کی مینجمنٹ اور جن کے ساتھ انہوں نے سیٹنگ کی ہے ان کے بیچ ہے نا۔ عمران خان تو میڈیا آؤٹلیٹس کو انٹرویو دیتا ہے اور ان سے بات کرتا ہے، اور جب ان کی ٹیم بات کرتی ہے تو صرف یہ پوچھتی ہے کہ یہ بتائیے کہ آپ نے اس کو آن ایئر کرنا ہے۔ جب وہ کہتے ہیں آن ایئر کرنا ہے اور اس میں آپ نے کوئی کاٹ پیٹ نہیں کرنی، تو وہ اس میں بات کرتے ہیں۔ اور عمران خان آپ دیکھیں پچھلی کئی تقاریر میں وہ ویری رسپانسبلٹی ان کی ہم نے دیکھا کہ وہ انہوں نے شو کیا اس کو پاکستان کے اداروں کے حوالے سے۔ کوئی انہوں نے اس طرح کی بات نہیں کی کہ جس کی وجہ سے کسی چینل کی نشریات میں کوئی رخ نہ ڈل سکے، کچھ ان کو روکا جا سکے۔ تو ایک انتہائی انٹیلیجنٹ موو عمران خان کی، اس نے پاکستان کی سیاست کو یکسر تبدیل کر دیا، اور وہ جو کل مامے بنے ہوئے تھے، وہ جو کل ماچے بنے ہوئے تھے، جو یہ کہہ رہے تھے کہ اب ہم تو جناب اگلے 5 سال ہیں ہماری حکمرانی ہے، اور بڑے بڑے غداری کے، حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ دے رہے تھے، جس کو بھی چاہتے تھے عمران پر مقدمہ بنا دیا انسداد دہشت گردی کے قوانین کے تحت، اور غدار کہہ دیا، اور اس کو یہ کہہ دیا۔ وہ اب سارے وہ جو بھانمتی کا کنبہ ہے وہ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں، ابھی تک انہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ خان نے جو بات کہی ہے، اس نے بال پھینک دی ہے اسٹیبلشمنٹ کی کورٹ میں، بال پھینک دی ہے اس نے اس بھانمتی کے کنبے کی کورٹ میں، کہ آؤ شو کرو، اگر تم سچے پاکستانی ہو، اگر تم یہ کہتے ہو کہ پاکستان فرسٹ، تو پھر آؤ اس جو میری آفر ہے اس کو میچ کرو، اس کو رسپانس کرو، تاکہ ہم لوگوں کو اس عذاب سے نکالیں۔ یہ کوئی ذات کے لیے نہیں ہے۔ عمران خان نے پہلے جلسے کیے، دنیا کو دکھایا کہ میرے ساتھ اتنی طاقت ہے، اس کے بعد نہایت عاجزانہ طور پر پاکستان کے لیے وہ بات کی جو پاکستان کے مفاد میں ہے۔ آپ کو انشاءاللہ ہم خبریں دیتے رہیں گے۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔